دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جہاں پاکستان جیسے تاریخ بنائے گئے معاشرے کے اندر جہاں راجہ کیسر ساحل عظیم عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں اور پاکستان کے مسلمانوں پر ہی توہین مذہب کے فتوے لگا کر اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں، اور جہاں پر آپ کے وزیر اور جہاں پر پاکستان کے وزیر اسلام آباد میں اپنے کسی فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے بعد اپنے ہی فرقوں کے ہاتھوں ایمان اور کفر کے فتوے اپنی ذات پر لگوا رہے ہیں اور پاکستانی قانون کو مزید کمزور اور بدنام کر رہے ہیں، وہاں دوسری جانب دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے کہ ابھی رشیا اور الاسکا کے سمندروں میں سائنسدانوں نے جو جیو کیمسٹ ہیں، جو کہ یونیسکو کے انڈر ایک پروجیکٹ چل رہا ہے ہیڈل زون کا، وہاں کے سائنٹسٹ نے تقریباً 20,000 فٹ سطح سمندر کی گہرائی کے اندر ایک ایسا ایکو سسٹم دریافت کیا ہے جہاں پر چھوٹے چھوٹے کیڑے، ٹیوب نما کیڑے جو ہیں وہ پرورش پا رہے ہیں، اور وہ گہرائی اتنی گہرائی ہے کہ جہاں پر سورج کی روشنی پہنچتی ہی نہیں ہے، اور وہاں پر جو جاندار ہیں، پہلی بار اتنا گہرا ایکو سسٹم دریافت کیا گیا ہے، اور یہ جرنل آف نیچر کی ایک پبلشنگ ہے، اس کی بانی ہے، اس کو لیڈ کر رہی ہیں ڈاکٹر مینگران ڈو۔ تو یہ ان کی کمال مہارت ہے کہ انہوں نے سب میرین جو چھوٹی سب مرسیبل جس کو کہتے ہیں، جو پانی کے اندر گہرائی میں غوطہ خوری کر سکتی ہے، وہ گہرائی میں جا کر پانی کی بہت زیادہ گہرائی میں جا کر سب سے نچلے درجے کی جو لیونگ ہے اس کو انہوں نے ایکسپلور کیا ہے، اور یہ یونیسکو کا سپانسر پروجیکٹ ہے جس کو ہیڈل زون ریسرچ کا نام دیا گیا ہے۔ ہیڈل زون سمندر کی گہرائی میں اس زون کو کہا جاتا ہے جہاں پر ایکسٹریم لیونگ کنڈیشنز اور ایکسٹریم امپاسبل انوائرمنٹس ہوتے ہیں، ہارش انوائرمنٹس ہوتے ہیں، اور وہاں پر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ سمندر کی جو مکمل گہرائی ہے، بہت زیادہ نیچے جا کر یہ لیونگ اور یہ جو زندگی ہے یہ وہاں دریافت ہوئی ہے، اور اس زندگی کے پاس سورج کی روشنی نہیں پہنچتی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ جو جاندار ہیں، یہ جو زندگی ہے، یہ جو حشرات ہیں نیچے رہ رہے ہیں، ان کا ایک ایکو سسٹم جو نیچے بنا ہوا ہے بالکل ان ٹچ نیچرل انوائرمنٹ ہے۔ ڈاکٹر مینگران ڈو کہتی ہیں کہ یہ بالکل فرسٹ ٹائم ہم نے ایکسپلور کیا ہے، اور یہ جو ایکسپلور کیا ہے اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی سروائیول کیسے ہوتی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے، وہ کہہ رہی ہیں ان کی سروائیول جو زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس ہیں یہ ان کی اوپر کی سطح ہے، اور وہاں سے میتھین گیس خارج ہوتی ہے، اور میتھین گیس کے اخراج سے یہ کیڑے اپنی خوراک بناتے ہیں اور انرجی کریٹ کرتے ہیں۔ مطلب میتھین گیس، کاربن سائیکل ایک چلتا ہے گیس کا، اس گیس کے ذریعے یہ اپنے آپ کو توانائی اور انرجی بخشتے ہیں، اور اسی میتھین گیس کے ذریعے یہ اپنی خوراک بناتے ہیں۔ تو دوستو، جہاں پر پاکستان کا معاشرہ ہم نے تاریخ بنا دیا ہے، ہم نے روشن بھی اس کو خود ہی کرنا ہے۔ جہاں پر پاکستان میں پاکستانیوں کی فیملی پر کتوں کی طرح توہین مذہب اور کے الزام لگائے جا رہے ہیں اور نبی کے نام کی تجارت کر رہے ہیں دنیا کے فراڈی ترین قوم کے نمائندے، اور جہاں پر عدالتوں اور قاضیوں کو بھی گستاخ کہا جا رہا ہے، خدا را اس کھیل کو پہچانیں، اس کھیل سے باہر نکلیں اور دیکھیں کہ دنیا کہاں کہاں سٹڈیز اور ریسرچ کر رہی ہے، اور اگر راجہ کیسر جو بلاسفیمی گینگ کا حصہ بنا ہوا ہے، جو یہ اس بات کا قائل ہے کہ جو 400 فیملیز کے معصوم بچے ادھر جیلوں میں پڑے ہیں اور جن کا قتل ہوا ہے، یہ درست ہے، اگر ایسا راجہ کیسر اور ایسا کوئی اور شخص آپ کو کوئی سائنس کی بات بتائے اور یہ سائنس کی بات آپ کو بتانے کی کوشش کرے اور کہے کہ سائنس تو ہماری ایجاد ہے، تو اس کے منہ پر تھپڑ ماریں۔
ٹھیک ہے، کیونکہ جو سائنسی معاشرے ہیں وہاں عدم برداشت اور بلاسفیمی جیسے توہین کے کیسز اور گستاخیوں کے الزام نہیں لگائے جاتے، اور نہ ہی ان معاشروں میں عوام ان معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے۔ وہاں پر قانون ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے، اور یہ حکومت کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن حکومت آپ کی اپنی ویلیو اور قانون کی رٹ جو ہے وہ ملک میں قائم نہ کرنے کے باعث ایسی شرانگیزیاں جنم لیتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔